نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وقال الله عز وجل الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. محترم حاضرین جمعہ، دینی اور ملی بھائیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، میری معزز اسلامی ماں اور بہنیں، تمام تعریف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے جس نے ہم بنی و انسانوں کو اس روئے زمین کے اندر مبعوث کیا، اس روئے زمین کے اندر پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یوں ہی بلا چوچو چرا بھٹکتا ہوا پر نہیں چھوڑا، بلکہ ہمارے رہنمائی کے لیے، ہمارے رشد و ہدایت کی خاطر 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو اس روئے زمین کے اندر مبعوث کیا، اس روئے زمین کے اندر بھیجا،
تمام کے تمام نبیوں کے اوپر درود ہو اور تمام کے تمام رسولوں کے اوپر بھی، خصوصاً بالخصوص میرے آپ کا آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم سامعین کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس سے 2 آیت تلاوت کی ہے۔ پہلی آیت جو آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے وہ آیت سورہ انعام سے ہے اور آیت 80 پر 2 ہے۔ اسی طرح سے آپ حضرات کے سامنے دوسری آیت جو پڑھی گئی ہے وہ سورہ رعد سے ہے اور آیت 28 ہے۔ اس مناسبت سے آج میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا سکون زندگی برباد کرنے والے اسباب۔ مطلب یہ کہ آج دنیا کے اندر ہر کوئی انسان یہی چاہتا ہے کہ ہمیں راحت و آرام والی زندگی میسر ہو، ہمیں سکون والی زندگی ملے، ہماری زندگی جو ہے خوشحالی میں گزرے اور آرام ہماری زندگی میں کبھی بے سکونی نہ ہو، کبھی دلوں میں اضطراب نہ ہو اور کبھی راحت و آرام کے علاوہ کوئی بے چینی والی زندگی ہمیں میسر نہ ہو۔ لیکن ہمیں اور آپ کو سکون والی زندگی کہاں ملے گی؟ یا پھر یوں کہیے کہ انسان کی زندگی میں اگر سکون نہیں ہے، آرام نہیں ہے، راحت نہیں ہے اور بے سکونی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہے، بے سکونی سے زندگی کاٹ رہا ہے، تو آخر وجہ کیا ہے جس کی وجہ سے انسان بے سکونی کی زندگی کاٹنے پر مجبور ہو رہا ہے؟ تو اسی لیے موضوع خطابت ہے سکون زندگی برباد کرنے والے اسباب و علاج۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو مذہب اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو اللہ رب العالمین کا پسندیدہ، اللہ رب العالمین نے مذہب اسلام کو چن لیا ہے اور مذہب اسلام کے علاوہ دیگر مذہب جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور مذہب اسلام ایک ایسا مذہب ہے، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہر موقع پر، ہر مقام پر گائیڈ کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے کہ ہماری زندگی کس طرح سے ہو، ہم اور آپ زندگی کیسے بسر کریں، زندگی کیسے کاٹیں، یہاں تک کہ اسلام جو ہے، مذہب اسلام، جس اسلام کو ہم اور آپ مانتے ہیں، وہ مذہب اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ یہاں تک کہ پیشاب و پیخانہ کرنے کا بھی طریقہ بتاتا ہے۔ یہاں تک کہ پیشاب و پیخانہ کرنے تک کے طریقہ بتاتا ہے کہ انسان ہر معاملے میں ہمیں گائیڈ کرتا ہے، ہر معاملے میں ہمیں رہنمائی کرتا ہے، ہر معاملے میں ہمارے راستہ بتاتا ہے۔ تو کیا ہمیں اور آپ کو بھلا وہی اسلام سکون زندگی کے تعلق سے کوئی راستہ نہ بتایا ہے، کوئی ایسی چیز نسخہ نہ بتایا ہے جس کو اپنا کر کے ایک انسان سکون والی زندگی پا سکتا ہے، آرام والی زندگی پا سکتا ہے؟ جی، اسلام ہمیں یہ تمام ساری چیز بتائے ہیں اور تمام ساری چیزوں کے تعلق سے گائیڈ کیے ہیں کہ ہم اور آپ کو یہی راستہ اپنا کر کے سکون والی زندگی ملے گی، سکون و آرام والی زندگی میسر ہوگی، سکون و آرام والی زندگی ملے گی۔ تو آئیے میں بتاؤں آپ کو، اگر ہمیں اور آپ کو سکون چاہیے، ہمیں اور آپ کو آرام چاہیے، ہمیں اور آپ کو راحت والی زندگی چاہیے، تو ہمیں اور آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون۔ الذین آمنوا، جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ظلم، الذین آمنوا ولم یلبسوا بایمانهم ظلم، اور اپنے ایمان کے ساتھ کیا کیا؟ وہ شرک کو نہیں ملایا۔ اولئک لهم الامن، انہی لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔
انہی لوگوں کے لیے امن ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ جو شخص ایمان لاتا ہے اور ایمان لانے کے بعد ایمان کو شرک کے ساتھ نہیں ملاتا ہے، اولئک لهم الامن، انہی لوگوں کے لیے امن ہے، انہی لوگوں کے لیے سکون ہے، انہی لوگوں کے لیے آرام دہ زندگی ہے۔ اولئک هم المفلحون، اور یہی کیا ہے؟ اولئک هم المہتدون، اور یہی ہدایت یافتہ ہیں، یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ تو ایک انسان کو سکون والی زندگی کے لیے، آرام والی زندگی کے لیے، راحت والی زندگی کے لیے، زندگی بسر کرنے کے لیے اسے سب سے پہلے ایمان لانا پڑے گا۔ ایمان لانا پڑے گا کس کے اوپر؟ اللہ کے اوپر ایمان، اللہ کے رسول کے اوپر ایمان، فرشتوں کے اوپر ایمان، کتابوں کے اوپر ایمان، تقدیر کے خیر و شر کے اوپر ایمان، آخرت کے اوپر ایمان، ان کو ایمان لانا پڑے گا۔ اور ایمان لانے کے بعد، کلمہ شہادتین کے اقرار کر لینے کے بعد، پھر اسے ایمان کے تقاضے پر عمل کرنا پڑے گا۔ یعنی ہمیں کلمہ پڑھ لینے کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن باتوں سے روکا ہے، کس چیز سے روکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس بات کو کرنے کا حکم دیا ہے، تو ہمیں ایمان لانے کے بعد ان باتوں کے اوپر عمل کرنا ہوگا۔ اگر ہم اور آپ ایمان لائیں گے اور ان باتوں کے اوپر ایمان کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ اب شرک کو نہ ملایا، اولئک لهم الامن، یہی لوگ راحت والی زندگی میں ہے، امن والی زندگی میں ہے، اولئک هم المہتدون، اور یہی ہدایت یافتہ ہے۔ تو سب سے پہلا نسخہ جو ہے سکون زندگی کے لیے، آرام و راحت والی زندگی کے لیے کیا ہے؟ ہمیں اور آپ کو اسلام پر عمل کرنا ہوگا۔ ایمان لانے کے بعد ان کے تقاضے پر عمل کرنا ہوگا، تو ہمیں اور آپ کو کیا ہے؟ سکون والی زندگی ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہی دو انداز میں کہتا ہے۔ قرآن مقدس کی آیت ہے، آیت 28 ہے، سورہ رات کے اندر یہ آیت موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کو سکون، دلوں کو راحت، دلوں کو آرام کس چیز سے ملتی ہے؟ اللہ کے ذکر سے، اللہ کے ذکر سے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین کے ذکر اگر کوئی انسان کرتا ہے، ذکر سے تمام ساری چیزیں آ جاتی ہے، ان کی نمازیں، ان کی قربانیاں، تمام ساری چیزیں ذکر میں آ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ رب العالمین کے ذکر اگر کرتا ہے تو ایسے انسان کے لیے سکون والی زندگی ہے، آرام والی زندگی ہے، راحت والی زندگی ہے، اور بے سکونی ان کی زندگی میں پھر نہیں ہے۔ وہ انسان پریشان حال نہیں ہے جب وہ اسلام کے اوپر عمل کرے گا۔ اللہ نے وہی تو کہا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ تو یہ چیز ہے، تو ہمیں اور آپ کو اسلام پر عمل کرنا پڑے گا۔ مذہب اسلام نے جو بتایا ان چیزوں کے اوپر عمل کرنا پڑے گا، شریعت کے اوپر ایمان عمل کرنا پڑے گا، تب تو ہمیں اور آپ کو راحت والی زندگی ملے گی، آرام والی زندگی ملے گی، سکون والی زندگی ملے گی۔ اور اگر میں اور آپ اسلام کے اوپر عمل نہیں کیے، ایمان لانے کے بعد صرف ایمان تو لے آئے، لیکن ایمان لانے کے بعد کیا کیا چیز ہمارے اوپر فرض ہے، ان چیزوں پر عمل نہیں کیے، تو ہماری زندگی بے سکونی والی زندگی ہوگی، آرام اور راحت والی زندگی نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی قرآن مقدس کے اندر فرماتا ہے۔ آپ قرآن کریم کو اٹھا لیں گے، قرآن کریم کے اندر آیت ہے سورہ طٰہٰ کے اندر 124، 125، 126، 3 آیت کو آپ پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى وَقَدْ كُنْتَ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى۔ جو شخص میرے ذکر سے روگردانی کرے گا، منہ موڑے گا، اللہ رب العالمین کی بندگی سے منہ موڑے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دنیاوی زندگی کو تنگ کر دے گا، دنیاوی زندگی تنگ ہو جائے گا، پیسہ کمائے گا، دولت ان کے پاس ہوں گے، مال و اولاد ہوں گے، تمام ساری چیزیں رہنے کے باوجود بھی کیا ہوگا؟ ان کی زندگی تنگ ہو جائے گی، سکون نہیں ہوگے، آرام نہیں ہوگا، راتوں کے اندر ایسے بے چین رہے گا، راتوں کے اندر جب تک کہ وہ دوائی نہ کھا لے تب تک انہیں نیند نہیں آئے گی، تمام نعمتوں کی فراوانی ہوگی لیکن چین و سکون چھن جائے گا۔ اسی لیے اللہ نے کہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو بھی میرے ذکر سے منہ موڑے گا ان کے دنیاوی زندگی تنگ کر دوں گا، اور قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھاؤں گا، قیامت کے دن
نابینا ہو کے اندھا ہو کر کے اٹھے گا وہ انسان. دنیاوی زندگی کے اندر بے سکونی ہوگی، سکون اور راحت والی زندگی نہیں ہوگی. پیسہ ہوں گے، دولت ہوں گے، مال ہوں گے، کماتا ہوگا، بینک بیلنس ہوں گے، پراپرٹی ہوں گے، سب کچھ ہوں گے، لیکن دنیا کی زندگی تنگ ہو جائے گی. کیوں؟ اللہ رب العالمین کے ذکر سے منہ موڑا ہے. منہ موڑا. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی وقد كنت بصیرا. اور قیامت میں اندھا کر کے اٹھاؤں گا، اندھا ہو کر کے اٹھے گا انسان. وہ انسان اقرار کرے گا، کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر مجھے آنکھیں دی گئی تھی، میں آنکھوں سے دیکھتا تھا، لیکن آج اندھا ہو کے کیوں اٹھ رہا ہوں؟ آج بینائی کیوں چھن گئی ہے؟ آج دکھائی کیوں نہیں دے رہا ہے؟ اللہ اکبر. وہاں پہ جواب دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى. تمہارے سامنے تم نے میری آیتوں کو بھلا دیا تھا، اس لیے آج میں تمہیں بھلا دیا ہوں. تمہارے سامنے واضح و نصیحت کی جاتی تھی، تقریر کیا جاتا تھا، قرآن و حدیث پڑھ کے سنایا جاتا تھا، لیکن تمہارے کان میں جوم تک نہیں رہتی تھی، تمہیں بات سمجھ میں نہیں آتی تھی. تم نے قرآن کو بھلا دیا تھا، آیتوں کو بھلا دیا تھا. تمہارے سامنے ذکر کیا جاتا تھا تاکہ ایسا ہو کہ تم ذکر کو سن کر کے، قرآن و حدیث کو سن کر کے ایسا ہو کہ تمہیں کیا ہے، تمہارے ایمان کے اندر بڑھوتری پیدا ہو. لیکن تمہارے ایمان کے اندر کوئی بڑھوتری پیدا نہیں ہوا کرتا تھا، اس لیے آج تم نے اس چیز کو بھلا دیا تھا، اس لیے آج میں تم کو بھلا دیا ہوں. تو میرے بھائیوں، سکون والی زندگی چاہتے ہو، آرام والی زندگی چاہتے ہو، راحت والی زندگی چاہتے ہو، بے سکونی آپ کی زندگی میں ہے، تو آپ کیا کریں؟ آپ ایمان کے تقاضے کے اوپر عمل کریں، ایمان کے تقاضے کے اوپر عمل کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جس مقصد کے لیے پیدا ہے، اس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، وہ مقصد کے لیے ہم اور آپ جئیں، نہ کہ دنیا کے لیے ہم اور آپ جئیں. مقصد کے لیے جئیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جس بھی اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیں، اللہ کو خوش کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والے کام کر لیں. اور پھر جب دنیا چھوڑیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے خوش ہو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اس مقصد کے اوپر ہم اور آپ مکمل اترے ہوں، اس پر عمل کیے ہوں، تو ہمارا آپ کی زندگی راحت والی زندگی ہو. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. تو بے سکونی کا اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ اسلام سے دور، شریعت سے دور، مسجدوں سے دور، ذکر سے دور، قرآن کی تلاوت سے دور، یہ تمام سارے چیزوں سے دور انسان ہے، اس لیے ان کی زندگی میں آرام اور راحت نہیں ہے. ورنہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب بھی کوئی مصیبت آئی، جب بھی کوئی غم آئے، آندھی و طوفان آیا، کوئی بھی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آ گئے، دشمنوں کا خوف ہو، کوئی بھی چیز ہو، اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے گھڑی میں آرام و سکون اس چیز سے حاصل کرتے تھے. اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے ارہنا یا بلال اقم الصلاۃ، ارہنا یا بلال اقم الصلاۃ، اے بلال آذان کہو، اور آذان کہنے کے بعد میرے دل کو سکون پہنچاؤ. جس سے میرے دل کو آرام پہنچاؤ، میرے دل کو راحت پہنچاؤ. میرے دل کے اندر جو اضطراب ہے، جو مضطرب ہو گیا ہے، دل کے اندر بے سکونی جو ہے، آپ ایسا کرو ارہنا یا بلال اقم الصلاۃ، اے بلال آذان کہو اور میرے دل کو سکون پہنچاؤ. تو یہ چیز ہے میرے بھائیوں، ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم اور آپ مسجدوں سے دور ہو کر کے، اللہ رب العالمین کی عبادت سے دور ہو کر کے، اللہ رب العالمین بندگی سے دور ہو کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس مقصد کو بھول کر کے سکون والی زندگی ہمیں ملے گی، راحت والی زندگی ہمیں ملے گی، تو ہمیں اور آپ کو یہ زندگی کبھی نہیں مل سکتی ہے، کبھی نہیں مل سکتی ہے. سکون والی زندگی چاہیے، آرام والی زندگی چاہیے، تو ہمیں اور آپ کو مذہب اسلام نے جو طریقہ بتایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ بتائے ہیں، صحابہ کرام جس طریقے پہ چلے ہیں، اس طریقے پر اگر چلیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس طریقے کو اپنائیں گے، تب تو ہمیں راحت والی زندگی ملے گی، آرام والی زندگی ملے گی، سکون والی زندگی ملے گی. ورنہ پھر راحت و آرام والی زندگی ہماری زندگی میں نہیں ہوگی. اس لیے اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے یہی بات نکلتی تھی ارہنا یا بلال اقم الصلاۃ، اے بلال آذان کہو میرے دل کو سکون پہنچا. آج ہم اور آپ سکون چاہ رہے ہیں اس چیز کو چھوڑ کر کے، آج ہم اور آپ آرام چاہ رہے ہیں اس چیز کو چھوڑ کر کے، تو ایسی چیزوں سے سکون نہیں ملے. آج انسان کے پاس مال ہے، دولت ہے، پراپرٹی ہے،
صاحب سلطنت ہے، سب کچھ ہے، لیکن آرام نہیں ہے، تو یہی زندگی ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. ہم ایسا کریں گے کہ ان کے دنیاوی زندگی کو تنگ کر دیں گے، خوشحال نہیں رہے گا وہ بندہ، تنگ کر دیں گے. تو دنیاوی زندگی ہمارا آپ کی تنگ ہے، تو ہمیں آپ کو اگر آرام چاہیے، سکون چاہیے، تو کیا کرنا پڑے گا؟ اسلام نے جو طریقے بتلائے ہیں ان طریقوں پہ عمل کرنا پڑے گا. پہلا اصول، پہلا طریقہ، پہلا اصول اور پہلا طریقہ. دوسرا، ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دیا ہے، یعنی کام و کاج کرنے کے بعد، محنت کرنے کے بعد، مشقت کرنے کے بعد، کوشش کرنے کے بعد، سب کچھ کیے، محنت و مشقت کیے، جتنا ہونا تھا اتنا کوشش کیے، اب اس کے باوجود بھی ہمیں اور آپ کو جو ملا ہے اس پر صبر کرنا، جو مل گیا ہے اسی پر قناعت کرنا، اسی پہ صبر کرنا. ایسا نہیں کہ اب جو ملا ہے دوسرے جو مالدار ہے اس شخص کو دیکھ کر کے، اس کو دیکھ کر کے کہ ان کے پاس اتنا جائیداد ہے، ان کے پاس اتنا مال ہے، ان کے پاس یہ چیزیں ہیں، ان کے پاس یہ چیزیں ہیں، پھر ایسا اگر آپ کی زندگی میں ہوگی تو سکون ختم ہو جائے گی. کیوں؟ مذہب اسلام ایک ایسا مذہب ہے، سکون دلانا چاہتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تمہیں دنیا دیکھنے کی باری آئے تو ایسا کرو کہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اور جب آخرت کے معاملہ پیش آئے تو اپنے سے اوپر والے کو دیکھو. جب اوپر والے کو دیکھو گے تو نیکی زیادہ کرنے کی خواہش پیدا ہوگی اور دنیا سے بے رغبتی ہوگی. دنیا سے کیا ہے؟ دنیا سے تم کنارہ کش ہو کر کے نکل جاؤ گے. تو جب دیکھنا ہے تو دنیاوی معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو. اگر آپ 200 روپے کما رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ آپ سے اس سے بھی کم کمانے والا کوئی ہے. جب ایسا دیکھیں گے تو آپ کی زندگی میں سکون ہوگا، آرام ہوگا. ورنہ آپ کی زندگی میں آپ کم کما رہے ہیں، آپ کروڑ پتی کو دیکھ رہے ہیں، آپ کم کما رہے ہیں، آپ جن کے پاس جائیداد ہے، مال ہے، دولت ہے، سلطنت ہے، سارے چیزیں ان کو دیکھیں گے، تب آپ کی زندگی کے اندر سکون آرام نہیں رہیں گے. تو یہی چیز ہے کہ ہمیں اور آپ کو جو مل رہا ہے اس پر صبر کرنا، اس پر اللہ رب العالمین کو شکر گزاری کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی تو کہا ہے. اور جب ہم اور آپ جو مل رہا ہے اس پر کیا کریں گے؟ شکر گزاری کریں گے، صبر کریں گے، قناعت کریں گے. تو اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا فرمان ہے، زبان تو میری ہے لیکن فرمان عرش والا کا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَعَدَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم شکر گزاری کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں مزید دے گا اور تمہارے مال کے اندر فراوانی ہوگی، اولاد کے اندر فراوانی ہوگی، زندگی کے اندر راحت ہوں گے، آرام ہوں گے، سکون ہوں گے. اور اگر ناشکری کرو گے تو ناشکری کرنے کی وجہ سے کیا ہوں گے؟ جو ہے اللہ رب العالمین کفر کرنے والے نعمتوں کو چھین لے گا اور کفر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے. آئیے میں بتاؤں آپ کو بات کو سمجھانے کے لیے، تاکہ بات کو سمجھانے میں آسانی ہو اور سمجھ سکے آپ لوگ. شیخ سعدی علیہ الرحمہ ایک بہت بڑے فلاسفہ گزرا ہے. انہوں نے اپنے زندگی کے حالات کو بھی کوٹ کیا ہے اور ان کی زندگی میں آنے والے مراحل، آنے والی مصیبتوں کو بھی اپنے کتابوں کے اندر درج کیا ہے. اور اس میں تمام سارے بات اس لیے کوٹ کیا ہے، اس لیے لکھا ہے تاکہ کوئی ایک انسان اگر پریشانی کے عالم میں زندگی بسر کر رہا ہے، بے سکونی کے عالم میں زندگی بسر کر رہا ہے، ان کی زندگی میں آرام اور راحت والی زندگی، آرام سکون والی زندگی نہیں ہے، تو اس کو پڑھ کر کے، اس کو سن کر کے، اس کو سمجھ کر کے، اس کو دیکھ کر کے کیا کرے انہیں راحت و آرام والی زندگی مل جائے. انہوں نے اپنے تعلق سے ایک واقعہ نقل کرتا ہے. واقعہ کیا ہے کہ یہ انسان کہیں سفر میں جا رہے تھے، ساز و سامان ان کے پاس تھے، سواریاں ان کے پاس موجود تھا، تمام سارے چیزیں ان کے پاس تھے. لیکن ہوا کہ کچھ دیر ابھی گزرے ہیں، کچھ دور تک گئے ہیں، ہوا اتفاق سے ایسا کہ چور ان کو چاروں طرح سے اچک لیتے ہیں، گھیر لیتے ہیں، چور کے شکنجے میں آ جاتا ہے. چور اس انسان کے تمام مال و اسباب کو چھین لیتا ہے، سواری چھین لیتا ہے، پیسے چھین لیتے ہیں اور سفر کے لیے جو اخراجات لے کے جا رہے تھے ان چیزوں کو چھین لیتا ہے. یہاں تک کہ جوتے تک چھین لیتے ہیں، جوتے تک چھین لیتے ہیں. یہ انسان غریب مارا، اب ان کے پاس کوئی سواری نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، دولت نہیں ہے، جوتے تک چھن گیا ہے. یہ انسان چلتے 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 دمشق کی مسجد میں پہنچے.
دمشق کے مسجد میں پہنچے ہیں اور وہاں جا کر کے یہ اللہ رب العالمین کے سامنے گریہ زاری ہوا ہے، سجدہ ریز ہوا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دست دعا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے دست مبارک کو اٹھا دیا ہے اور اللہ رب العالمین سے دعا کر رہا ہے، اور دعا میں کہیں ناشکری والی چیز ان کے ذہن و دماغ کے اندر آ گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری زندگی اتنا تنگ، میری زندگی اتنی مصیبت سے کٹ رہی ہے، میری زندگی ایسے پریشانی میں کٹ رہی ہے کہ میرے پاس جوتے تک چھن گیا ہے، میں اتنا غریب و کلاش ہوں، جوتے تک میرے پاس موجود نہیں ہے، کھانے کے لیے چیز موجود نہیں ہے، تمام کون سے گناہ میں نے ایسا کیا ہے جس کے عوض میں، جس کے پاداش میں، جو گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں، یہ آزمائشیں میری زندگی کے اندر آئی ہے، آخر وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے، سبب کیا ہے، علت کیا ہے جس کی وجہ سے یہ دن مجھے دیکھنا پڑ رہا ہے۔ اللہ اکبر، ابھی وہاں سے دعا کر کے نکلے ہیں، دعا کر کے نکلے ہیں، مسجد کے سیڑھی پہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک انسان ہے، ان کے پاس پاؤں بھی نہیں ہے، ان کے پاس پاؤں بھی نہیں ہے، رینگتے ہوئے چل رہا ہے اور مسجد کے سہن پہ بیٹھا ہوا ہے، سیڑھی پہ بیٹھا ہوا ہے، دھوپ ہے لیکن ان کے باوجود بھی رینگتا ہوا، ہاتھ اور پاؤں کے سہارے سے دیکھتا ہوا مسجد کے سیڑھی کو چڑھ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کو فوراً یاد کرتا ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اور کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، میں بہت بہتر حالت میں تم نے مجھے رکھا ہے، بہت اچھے حالت میں مجھے رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، مال اگر چھن گیا ہے کوئی بات نہیں، مال تو پھر آ سکتا ہے، سواری چھن گئی ہے سواری تو آ سکتی ہے، دولت چھن گیا ہے دولت تو آ سکتا ہے، میرے صحت تو ہے، تندرست تو توانا تو ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ صحت کی نعمت سے تو نے نوازا ہے۔ اس بندے جیسا اگر میرے حال کر دیے ہوتے، اگر میرے بھی پاؤں سلامت نہیں ہوتے، اگر مجھے بھی رینگ کے چلنا پڑتا اور اس طرح سے ہماری زندگی ہوتی، تب پھر ہماری زندگی کیسی ہوتی؟ فوراً اپنے سے نیچے والے کو دیکھے، کس کو دیکھے؟ اپنے سے نیچے والے کو دیکھے، اور نیچے والے کو جب دیکھے تو جو راحت والی زندگی ان کی زندگی میں نہیں تھی، سکون نہیں تھا، بے چین ہو رہا تھا انسان اور سکون غائب ہو گیا تھا، تو وہ انسان جب اپنے سے نیچے والے کو دیکھتا ہے، نیچے والے کو دیکھنے کے بعد فوراً اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اور شکریہ ادا کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے میرے بھائی، شکریہ ادا کرنے کا سب سے اہم ذریعہ یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین کا شکریہ صرف اس زبان سے ادا نہ کیا جائے بلکہ اپنے جسم اور اعضاء سے بھی ادا کیا جائے۔ کیسے؟ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کے اندر کھڑے ہوتے تھے، رات کے اندر کھڑے ہوتے تھے، قیام کے لیے کھڑے ہوتے تھے، نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے، تو نبی اکرم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں اثر پھول جایا کرتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے اندر ورم آ جایا کرتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پھٹ جایا کرتے تھے۔ نبی کریم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، استفسار کیا گیا، پوچھا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتی ہے، پوچھتی ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ تمام گناہوں سے مبرہ ہیں، تمام گناہوں سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے، لیکن اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے سرتاج میرے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھلا اس طرح سے عبادت کیوں کرتے ہیں کہ آپ کے پاؤں کے اندر ورم آ جاتا ہے، پاؤں سوج جاتا ہے، پاؤں پھٹ جاتا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ کیا میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں، اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنے والا بندہ نہ بن جاؤں؟ اس لیے میں شکر گزاری کے طور پر اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، شکر گزار بندے بننے کے لیے میں ایسا کام کر رہا، ایسی عبادتیں کر رہا ہوں۔ اللہ نے کیا کہا تھا؟ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم شکر گزاری کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مزید دولت سے نوازے گا، مزید دے گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو تمہاری کیا ہے، سکون تک چھن جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ناشکری کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو شکر گزاری کیا دیکھا شیخ سعدی علیہ رحمہ نے، کیا دیکھا؟ اللہ رب العالمین کو شکر ادا کیا، شکر ادا کیا۔ جب ایسے شکر گزاری ہوگی اور جو آپ کو ملے گا اسی پر صبر کریں گے، قناعت کریں گے، تو پھر آپ کی زندگی بے سکون آپ کبھی نہیں رہ سکتے، آپ کو سکون والی زندگی ہوگی۔ اسی طرح سے میرے بھائیو، انسان کی زندگی میں جب لالچ آ جائے تو پھر چین و سکون چھن جاتا ہے، آرام چھن جاتا ہے، سکون والی زندگی میسر نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے انسان کو زیادہ لالچ بھی نہیں کرنا چاہیے، لالچ بری بلا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے
الہاکم التکاثر الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. کیا کیا؟ تمہیں جانا کی چاہت نے، جانا کی حرص نے، جانا کی لالچ نے تمہیں غافل کر دیا، غافل کر دیا کہ ابھی ایک بلڈنگ بنایا دوسرا ہونا، دوسرا بلڈنگ بنایا تیسرا ہونا، تیسرا بلڈنگ بنایا چوتھا ہونا، چوتھا کے بعد پانچواں ہونا، پانچواں کے بعد چھٹا ہونا. ہر ایک پہ ایک سوچ بڑھتا جا رہا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انسان بوڑھے ہو جاتا ہے لیکن ان کی دو خواہشیں کبھی پوری نہیں ہوتی ہے. ایک خواہش کہ وہ انسان کہ میں ہمیشہ شیر و شکم رہوں، ہمیشہ جوان رہوں، اور دوسرا کہ میرے پاس مال آ جائے، حل من مزید، پیسے آ جائے. پیسے کی طرف، پیسے کی لالچ انسان کو کیا کر دیتا ہے؟ قبر تک پہنچا دیتا ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا کیا کہا کہ انسان زندگی بھر یہی رٹ لگاتا ہے، زندگی بھر یہی کہتا ہے یقول مالی، یقول عبدی مالی مالی. بندہ کہتا رہتا ہے ہائے میرا مال، ہائے میرا خزانہ، ہائے میرا پیسہ، ہائے میری پراپرٹی، ہائے میرا اولاد. دنیا بھر چیختا ہے، چلاتا ہے، سب کچھ کہتا ہے یقول عبدی مالی مالی، ندائیں لگاتا ہے، آواز لگاتا ہے، مالی مالی کہتے رہتا ہے. لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھو ان کا مال ان کا مال نہیں ہے، بلکہ مال جو ان کے وارثوں کا ہے صرف اس کا مال تین ہی ہے. تین ہی مال کیا کیا؟ وہ مال جو وہ اپنے کھا لیا اور کھانے کے بعد جسم کے اندر تھوڑا توانا ہو گیا، تندرست ہو گیا، جسم کے اندر لگ گیا ہے، کھا لیا. آج انسان پیسے والے لیکن کنجوسی کرتا، کھاتا بھی نہیں. دیکھو اللہ نے اگر آپ کو دیا ہے تو آپ کیا کریں؟ فضول خرچی نہ کریں، کیونکہ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے. لیکن آپ اپنے جسم پر آپ تو ضرورت کے لیے تو خرچ کر سکتے. آپ کے پاس دولت ہے، آپ کے پاس سلطنت ہے، آپ کے پاس مال ہے، لیکن پھر بھی بھکاری والی زندگی، کھانا نہیں، کھانے کا کوئی ڈھنگ کا نہیں ہے تو کیا ہے؟ انسان. اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ اگر اللہ نے مال دیا ہے تو کیا کیا؟ وہ انسان جو کھا لیا اور آنکھ کو لگ گیا، جسم کو لگ گیا، وہی ان کا ہے. جو پہن لیا اور بوسیدہ کر دیا، سب بوسیدہ کر دیا، کپڑے پھاڑ دیا پہن کر کے، وہ ان کے لیے ہے. اور تیسرا جو ان کے لیے ہے جو اللہ کے نام میں خرچ کر دیا. یہ تین چیز ان کے لیے ہے. لیکن زندگی بھر کہتا ہے یقول عبدی مالی مالی، ہائے میرا مال، ہائے میرا خزانہ. لیکن یہ کچھ بھی نہیں ہے بلکہ یہ تینوں چیز ہے. انسان تینوں چیزوں سے روگردانی کر رہا ہے. کھانے کی باری آئی، کنجوسی کر رہا ہے. پہننے کی باری آئی، کپڑے کی کیا ضرورت ہے، کیا کریں گے پہن کر کے، ایک ہی کپڑے کو بار بار دھل رہا، پہن رہا. اللہ نے آپ کو دولت دیا ہے تو آپ ظاہر کریں. اللہ نے سلطنت دیا، ظاہر کریں. آپ کو لگے ایسا کہ آپ واقعی معاملے میں اللہ نے آپ کو دیا، آپ چیزوں کو ظاہر کریں. پہننے کے معاملے میں بھی یہی معاملہ ہے، بے توجہی ہے. اور اللہ رب العالمین کے نام پر خرچ کرنے کی باری آئی تو جان نکل جاتی ہے، جان نکل جاتی ہے. جب یہی بندہ جب کہیں چائے کے ہوٹل میں بیٹھتا ہے تو وہاں بیٹھنے کے بعد اگر ان کو سگریٹ اگر 20 روپے کو بھی خریدنے پڑے اور چائے اگر 5 روپے والے 10 روپے کو بھی خریدنے پڑے تو ان کو کم نہیں لگے گا. لیکن مسجد کے ڈبے میں جب دینا ہو تو اس کے وہ 10 روپے بہت بھاری ہو جائے گا ان کے لیے. مسجد کے ڈبے میں ڈالنا ہو تو 10 روپے کے لیے سوچے گا، ایسا جیب سے نکالے گا، یہ بھیا یہ کیسا پیسہ، ایک ایسا ہے. تو یہی ہے اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول نے یہی بتایا کہ ایسا ہے کہ کیا کیا جائے. انسان کہتے رہتا میرا مال میرا مال میرا خزانہ، لیکن یہ اس کا نہیں ہے، بلکہ اصل کیا ہے؟ جو کھا لیا اور جسم کو لگ گیا، جو پہن لیا اور وہ سیدھا ہو گیا اور اللہ کے نام خرچ کر دیا، وہ ان کے لیے ہے. تو اس لیے میرے بھائی ہمیں اور آپ کو ان چیزوں کے اوپر کیا ہمیں اور آپ کو کیا وہاں پیسہ زیادہ لگتا ہے تو اللہ رب العالمین نے خرچ کیا. اسی طرح سے اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب مرتا ہے تو ان کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں. 3 چیزیں جاتی ہے، 2 تو واپس آ جاتی ہے، 1 چیز ساتھ جاتی ہے. 3 چیز کیا جاتی ہے؟ انسان جب مرتا ہے تو ان کے جو اولاد ہے، اولاد ساتھ جاتی ہے کندھے. چاہے کتنا بھی نافرمان بندہ ہے، کتنا بھی شرکش اور سرکشی پہ اترا ہوا بندہ ہے، کتنا بھی والدین کی نافرمان بندہ ہے، وہ کم سے کم قبرستان تو پہنچتا ہے، اولاد جاتی ہے. دوسری چیز ان کے مال و متاع جاتے ہیں. مال و متاع بولے تو کوئی چیز یعنی جو گھوڑا کدال یہی سارے تمام ساری چیزیں، جنازے کھاٹ، وہ ساری چیزیں جاتی ہیں. یہ مال یہ 2 واپس آ جاتی ہے، 2 واپس آ جاتے ہیں. اولاد آ جاتے ہیں اور ہاتھ جھاڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہاتھ جھاڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جھاڑتے ہوئے آ جاتے ہیں. سامان بھی لے واپس آ جاتا ہے. ان کے ساتھ جو جاتا ہے اعمال جاتا ہے، بہتر صالح اعمال جاتا ہے. آج ہم اور آپ یہی نہیں کر رہے ہیں.
سب کر رہے ہیں، اولاد کے لیے اچھے سے اچھے جگہ پہ پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اچھا سے اچھا تعلیم دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اچھے سے اچھے مستقبل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، چاہے آپ کو مصیبت ہی اٹھانا پڑے، آپ دھوپ کو دھوپ نہیں کہہ رہے ہیں، بارش کو بارش نہیں کہہ رہے ہیں، ٹھنڈی کو ٹھنڈی نہیں کہہ رہے ہیں، اور نکل رہے ہیں کام کاج کے لیے، محنت کے لیے، اور یہ تمام ساری چیزیں اولاد کو بنا رہے ہیں. لیکن آپ کے ساتھ جو جانے والی ہے، آپ کے ساتھ جو جانے والی ہے، اس کے لیے آپ محنت نہیں کر رہے ہیں، قد و کاوش نہیں کر رہے ہیں. اب آپ کے اعمال ساتھ جانے والے اس اعمال کے طرف سے نہیں سوچ رہے. آپ فجر کے لیے، آپ پتھر پھوڑنے کے لیے، بنڈا مارنے کے لیے فجر میں اٹھتے ہیں، اور اٹھنے کے بعد وہ سلسلاتی ہوئی وہ کیا ہے، ٹھنڈی کہ ہاتھ کام نہیں کرتا. کام کرتا ہے؟ کام نہیں کرتا ہے. اور ان کے باوجود بھی آپ کیلے پکڑتے ہیں، ہتھوڑا پکڑتے ہیں، اور اس میں سراغ ڈالتے ہیں، اس میں مارتے ہیں. کتنے محنت والے کام کرتے ہیں، قد و کاوش کرتے ہیں. یہ چیزیں آپ کو میں یہ نہیں کہا کہ آپ محنت نہ کریں، محنت کریں. آپ کے جو محنت ہے واقعی معنوں میں قابل تعریف ہے، واقعی معنوں میں تعریف کرنے والی چیز ہے. لیکن آپ کی زندگی اگر اللہ رب العالمین کی عبادت میں نہیں گزر رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس مقصد میں نہیں گزر رہا ہے، تو آپ بے بس ہو جائیں گے. آپ کے ساتھ کچھ بھی نہیں جائے گا. 3 چیز جائیں گے، 2 واپس آ جائیں گے. آپ کے ساتھ جو اعمال جائیں گے، اعمال تو آپ کی زندگی میں ہے نہیں. آپ کتنا قد و کاوش کر رہے ہیں ان کے لیے. اور وہی چیز اگر آپ کو کہا جائے بھائی آپ ایسا کیجئے کہ 5-10 منٹ کے لیے اللہ کے واسطے ہر کوئی سدھر گیا ہے، پورے اکثر لوگ سدھر رہے ہیں، اکثر لوگ اسلام پہ آ رہے ہیں، اکثر لوگ مسجدوں کو آباد کر رہے ہیں، نمازی بن گئے ہیں، بھائی آپ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ تو یہی ہے کہ مولوی صاحب ہم کو کہاں کام سے فرصت ملے تو ہم کچھ کریں نا، کام سے ہمیں فرصت ملے تو کچھ کریں نا. مال و دولت جمع کرنے میں اتنا مگن ہو گئے ہیں کہ ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ کا الہاکم التکاثر. آپ کے بھی ذہن و دماغ کے اندر ایسا نہیں کہ آپ کے ذہن و دماغ کے اندر ایسا نہیں آ رہا کہ ہم نماز پڑھیں گے بول کے. ہر کسی کے ذہن و دماغ کے اندر اگر جمعہ کے دن آپ آ گئے ہیں تو اس کی یہ دلیل ہے کہ آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھیں گے، لیکن سوچ کے ہمارا تھوڑا سیٹلمنٹ ہو جائے تو اچھا ہے. بولے صاحب پڑھیں گے ابھی تو کیا ابھی جوانی ہے، ابھی بچپن ہے، ابھی تھوڑا عمر ہو جانے کے بعد تھوڑا بچے کے لیے گھر بنانے کا ہے، وہ گھر بنا لینے کے بعد انشاءاللہ پڑھیں گے. یا بچوں کے شادی کا معاملہ ہے، شادی کر لیں گے اس کے بعد فری ہو جائیں گے، مجھے ٹینشن ہی نہیں ہوگا، اس وقت پڑھیں گے. یا پھر ایسا ہو بولے صاحب ذرا کاروبار سے چھٹی نہیں ملتی ہے، ذرا مہلت مل جائے تو پڑھیں گے. ایسا سوچتے نہیں سوچتے، ہر کوئی سوچتا ہے. لیکن میرے بھائی آپ کی کیا گارنٹی کہ سانس ابھی رک جائے، ابھی سانس رک جائے اور فرشتے آئے اور فرشتے کو آپ کہیں کہ ذرا مہلت دو بھیا، مہلت ذرا دے دو. مہلت دیں گے تو کیا ہوگا؟ مہلت دیں گے ہم عبادت کریں گے. اور واقعی مانو ہر کوئی وہی کہے گا. مرتے وقت جب ان کے پاس فرشتے آئے گا تو فرشتے کو یہی کہے گا فَأَصَّدَّقُ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. کیا کہے گا؟ ذرا مہلت دے دو، ذرا مہلت دے دو. إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقُ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. میں جو بھی کمایا تھا، اب تو کماتے وقت تو کہہ رہا تھا کہ میرے بیٹے کا ہونا، میرے اولاد کا ہونا، پراپرٹی ان کا ہونا، ان کا ہونا. لیکن اب مجھے سمجھ میں آ گئی ہے، اب سب سمجھ میں آ گئی ہے، اب آنکھیں بند ہونے والی ہے، اب سانسیں رکنے والی ہے. اب ذرا مہلت دو. جو میں نے اولاد کے خاطر کمایا تھا، اولاد کے لیے جمع کیا تھا، حلال و حرام تک کی تمیز باقی نہیں تھی، اب ایسا کرتے ہیں ذرا مہلت دو. کیا کرو گے مہلت اگر دے بھی دی گئے تو کیا کرو گے؟ آخر کس لیے مہلت پوچھ رہے ہو؟ اس لیے مہلت پوچھ رہا ہوں جو میں نے کمایا تھا سب اللہ کے راہ میں خرچ کر دوں. کیا کہے گا؟ فَأَصَّدَّقُ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. میں اللہ کے نام خرچ کر دوں، صدقہ کر دوں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں. اب زندگی نے بہت دھوکہ دے دیا ہے، اب دھوکہ نہیں کھاؤں گا. لیکن اس وقت آپ کی زندگی ہو تو صحیح، 1 سیکنڈ ادھر بھی نہیں اور 1 سیکنڈ ادھر بھی نہیں. اس وقت آپ کیا کریں گے؟ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے میرے بھائی. اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ کیا کیا جہاں سے لے کے صاحب اموال گئے، دولت نہ گئی ساتھ نہ اطفال گئی. یہ دولت یہ اولاد یہ دھوکے ہیں میرے بھائی. اس لیے میرے بھائی سینے پہ ہاتھ رکھیں، سینے پہ ہاتھ رکھیں کہ آپ کو اللہ نے کس لیے پیدا کیا ہے، مقصد حیات کو جانیں. اور جس چیز کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے اس چیز کو اگر ہم اور آپ کریں گے، دنیا کے اندر بھی سکون ہوں گے، دنیا کے اندر بھی راحت ہوں گے، آرام والی زندگی میسر ہوگی، اور آخرت کے اندر بھی ہمیں اور آپ کو آرام اور راحت والی زندگی ملے گی. اور اگر ہم اور آپ اسی طرح سے بے توجہی میں کلمہ تو پڑھ لیے لیکن ان کے تقاضے کے اوپر عمل نہیں کریں گے، شریعت کے اوپر عمل نہیں کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس بات کا حکم دیا ہے اس کو نہیں کریں گے، جس چیز سے روکا ہے اس سے نہیں روکیں گے، تو ہمارے آپ کو پتہ نہیں کب ہمارے آپ کی آنکھیں بند ہو جائے. اور کسی شاعر نے کہا ہے دنیا کتنی عجیب تر ہے، انسان کی زندگانی پانی کا بلبلہ ہے.
پانی کا بلبلا سمجھ میں آ رہا ہے؟ پانی کا بلبلا، پانی جب بارش ہوتی ہے تو ایسا ایک بلبلا چھوڑتا ہے، پھر اس کے اوپر دوسرا بارش ہوتی ہے تو وہ بلبلا پھوٹ جاتا ہے. وہی انسان کی زندگی ہے، پانی کا بلبلا ہے انسان کی زندگانی. اپنی خوشی سے نہ آئے، اپنی خوشی نہ جائے، جو آئے آ کے جائے، جو جائے پھر نہ آئے. یہ حال ہے دعا کا، یہ ریت ہے پرانی. پانی کا بلبلا ہے انسان کی زندگانی. میرے بھائیوں تو یہ پانی کا بلبلا ہے، اس کے لیے ہم کہاں سے کہاں بھاگ رہے ہیں، کتنا کدوکالش کر رہے ہیں، کتنا محنت کر رہے ہیں. تو میرے بھائی بڑی درد کے ساتھ میں آپ لوگوں سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ اللہ کے واسطے آپ جہاں پر کیا ہے ہوٹلوں کو آباد کرتے ہیں، جہاں پہ کام اور کاج کے اڈے کو آباد کرتے ہیں، جہاں آپ دوستوں کے محفلوں کو آباد کرتے ہیں، جہاں شادی کھانے کو آباد کرتے ہیں، جہاں دیگر چیزیں اگر ضرورت پڑے تو اس چیز کو آباد کرتے ہیں، اللہ کے واسطے مسجدوں کو بھی آباد کریں. اللہ کے واسطے مسجدوں کو بھی آباد کریں. اگر مسجدوں کو آباد نہیں کیے تو کل قیامت کے دن یہی مسجد آپ کے خلاف کھڑے ہوں گے، آپ کے خلاف کھڑے ہوں گے، اور پھر آپ کیسے زندگی آپ کی تنگی ہوگی. کیونکہ اللہ نے کہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، یہ دنیا کی زندگی تنگ ہو جائے گی. اس لیے میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو جو زندگی اب ملی ہے، جو بھول بھلائیے میں کاٹ دیے، جو ہمارا آپ کی زندگی بے توجہی اور اسی طرح سے بغیر سوچے سمجھے کاٹ دیے، اب جو زندگی ملی ہے اس کو تہیا کریں، اور تہیا کریں، مسجدوں کو آباد کریں، نمازوں کو پابند ہو جائیں. کیونکہ میرے بھائی اگر نماز آپ کی زندگی میں ہے تو انشاءاللہ سکون آپ کے لیے ہوں گے، آرام آپ کے لیے ہوں گے، راحت آپ کے لیے ہوں گے. اور آرام اور آپ کی زندگی میں نماز نہیں ہے تو دنیاوی زندگی بھی تنگ ہے، اخروی زندگی بھی تنگ ہے. تو ہمارا آپ کی زندگی پھر حسرت پڑیں گے، اور وہاں میرے بھائی پھر جہنم کے اندر جائیں گے. کیونکہ جہنم کے اندر جانے کا ایک سبب یہی بیان کیا گیا ہے، سوال کرنے والے سوال کریں گے، پوچھنے والے پوچھیں گے. جنتی جنت کے اندر رہیں گے، جہنمی جہنم کے اندر رہیں گے. جو نمازی تھے، نماز پڑھنے والے تھے، صوم و صلات کے پابند تھے، شریعت کے پابند تھے، وہ بندہ جنت کے اندر جائے گا تو جہنمیوں سے سوال کریں گے کہ ما سلککم فی سقر، تم جہنم کے اندر کیسے چلے گئے، جہنم کے اندر ٹھکانہ تمہیں کیسے مل گیا؟ ہمارے ساتھ تم رہتے تھے، ہمارے ساتھ کام و کاج کرتے تھے، ہمارے ساتھ محفلوں کو آباد کرتے تھے، ہمارے ساتھ ہوٹلوں کو آباد کرتے تھے، ہمارے ساتھ جا کر کے کھیل کود کرتے تھے، ہمارے ساتھ کام و کاج میں ہمارے ساتھ تھے، شادی بیاہ میں ہمارے ساتھ تھے، ہر معاملے میں ہمارے ساتھ تھے. ہمیں کوئی مصیبت آئے تو چاہے جتنا بھی دشمنی ہو آپ کھڑے ہو جاتے تھے. ارے ہمارے قوم والے کو، ہمارے کیٹیگری والے کو، ہمارے ایسے خاندان والے کو کوئی انگلی کیسے اٹھائے. دشمنی اپنی جگہ ہے، تاک میں رکھتے ہیں، لیکن چلو ابھی تو باری آئی ہے کہ ہمارے لوگوں کے خلاف آواز اٹھایا ہے، اب آواز میں ہم ساتھ دیں گے، ہم جائیں گے. ہر معاملے میں آپ ساتھ تھے، لیکن بھائی میں جنت کے اندر ہوں، آپ جہنم کے اندر چلے گئے. آخر ریزن کیا ہے، سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے، علت کیا ہے؟ میرے بھائی جواب یہی ہوگا لم نکن من المصلین، لم نکن من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے میرے بھائی، اس لیے جہنم کے اندر چلے گئے. تو میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو جو زندگی ملی ہے اس کو غنیمت جانیں، اور ہمارا اللہ رب العالمین بندگی میں زندگی کو گزاریں. اگر بے بندگی میں زندگی گزاریں تو پھر بڑی افسوس ملنا پڑے گا اور افسوس کرنا پڑے گا. بہرحال باتیں بے شمار تھی، یہیں سے اپنے بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم جو بات کہی گئی ہے سب سے پہلے تو ہم اور آپ کو تو ان باتوں کے اوپر اچھی سمجھ کے توفیق دے دے. اس کے بعد مولا کریم ہم تمام مسلمانوں کو مولا کریم ہمارے ہوٹلیں آباد ہے، ہمارے کام و کاج کی جگہ آباد ہے، ہمارے گپ شپ کے سڑاکے گپ شپ کرنے والی جگہیں آباد ہے، تمام سارے شادی خانہ آباد ہے، ہر جگہ آباد ہے. مولا کریم ہمارے مسجدیں آباد نہیں ہے، مولا کریم تو ہمارے مسجدوں کو آباد کر دے. مولا کریم جن کے سینے کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، آخرت کی تیاری نہیں کر رہا ہے، مولا کریم تو ان کے سینے کے اندر اپنا ڈر پیدا کر دے، اپنا خوف پیدا کر دے، اور انہیں بھی آخرت کے لیے جینے کے لیے بے مقصد نہیں بلکہ با مقصد زندگی گزارنے والی بنا دے. تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین.